تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں جانے لگیں گے، جہنمی جہنم میں جانے لگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے لوگوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے لوگوں تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ تو وہ کہیں گے قالو، تو لوگ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم لوگ نماز نہ پڑھتے تھے دنیا میں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں بھیجا ہے۔ محترم سامعین کرام، بارہا مسلسل ہر دوسرے تیسرے یا چوتھے جمعے میں نماز کے متعلق آپ کو بتایا جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ بالکل بھی توجہ اس کام کی طرف نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی نشانی ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی نشانی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی نشانی ان کی نماز ہے۔ ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے، جب اس نشانی کو مٹا دیا جاتا ہے تو وہ چیز ختم کر دی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آدمی نماز کو رفتہ رفتہ ختم کر دیتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کا ایمان بھی سلب کر لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، نماز کے متعلق جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا کم ہے، اور یہ ہر بار مسلسل آپ کو بتایا بھی جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ اس کے اوپر بالکل بھی توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر ہم اور آپ غور و فکر کریں اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہم کیا لے کر کے آئے تھے اللہ کی بارگاہ سے، اور کیا لے کر کے جانا ہے ہم اور آپ کو، خالی ہاتھ جس طریقے سے ہم اور آپ آئے تھے اسی طریقے سے خالی ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا۔ جس طریقے سے حاضر ہوئے ہیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم اور آپ آئے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اور آپ کو جانا بھی ہے۔ تو ہم اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں کہ یار ہماری زندگی کے لمحات کس طریقے سے گزر رہے ہیں۔ ہم اور آپ ذرا ذرا سی بات کے اوپر نمازوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ کی جو آنکھ تھی وہ طبیعت خراب ہو گئی، آپ کی آنکھیں خراب ہو گئی۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاکٹروں کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں تو صحیح ہو سکتی ہیں، آپ کی یہ تکلیف تو دور کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کچھ دن نماز نہ پڑھیں۔ کیا کہا؟ آپ کی آنکھوں کا علاج تو ممکن ہے، آپ کی آنکھیں صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کچھ دن نماز نہ پڑھیں۔ محترم سامعین کرام، جب ان کے واقعات پڑھتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ کتنا مضبوط ایمان تھا ان لوگوں کو، کتنا ایمان مضبوط تھا ان لوگوں کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میری آنکھیں صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ عشق دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہم میں سے کسی کو اگر بخار بھی آ جاتا ہے تو نماز کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، ذرا سے تکلیف ہو جاتی ہے تو نماز کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تکلیف کی تو اور بات ہے، اگر ہم باتوں میں مگن ہو جاتے ہیں پھر بھی ہم نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اس خیال میں ہم اور آپ کی نمازیں چھوٹ جایا کرتی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جائے تو چلی جائے، زندگی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو پائے۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے درس عبرت ہیں۔ ان واقعات سے ہمارا آپ کو سیکھنا چاہیے کہ نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے جو ہمارا آپ بہانہ کر دیتے ہیں، بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو کہتے ہیں ہم گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گھر پہ نماز ادا کر لیا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی ہیں، جنہیں دونوں آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا تھا، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ کے ساتھ سلام، میں نابینا ہوں، یا رسول اللہ میری آنکھوں اس کی روشنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلب کر لی ہے، اللہ نے ان آنکھوں سے نور کو چھین لیا ہے، یا رسول اللہ کے ساتھ سلام اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں 5 وقت کی نماز کو گھر کے اوپر ادا کر لیا کروں،
یا رسول اللہ اگر آپ کہہ دیں مجھے راستے میں آنے میں بڑا تکلیف ہوتی ہے، مدینہ طیبہ کی پہاڑیوں سے سانپ اور بچھوں کا خطرہ رہتا ہے، یا رسول اللہ کبھی موسم صحیح ہوا نہیں صحیح ہوا، یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ حکم فرما دیجئے کہ میں گھر پہ نماز ادا کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن مکتوم کیا تمہاری کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں؟ اے عبداللہ بن مکتوم تمہاری کانوں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اذان کی آواز تو میرے کانوں تک آتی ہے، یا رسول اللہ اذان تو سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مکتوم اگر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک آتی ہے تو تمہارے اوپر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا نابینا صحابی ہیں، وہ اجازت مانگ رہے یا رسول اللہ میں گھر پہ نماز ادا کر لوں، پھر ہم اور آپ کس طریقے سے گھر پہ نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا؟ کس طریقے سے نماز پڑھنا گھر پہ جائز ہو جائے گا؟ جماعتوں کو چھوڑ کر کے نمازوں کو ادا کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف اور مسلم شریف کی حدیث شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا یہ جی چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں کہ لوگ لکڑیاں جمع کریں، لوگ کیا کریں؟ لکڑیاں جمع کریں، اور پھر میں حکم دوں کہ اذان دی جائے، پھر میں کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ یہ دل کی بات ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہربان کوئی اور وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کو مارا گیا، آپ کے اوپر طرح طرح سے ظلم و تشدد کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں بولے، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں فرمائی۔ آپ کے جنگ احد کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک توڑ دیا گیا، جبریل حاضر ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میرے ہاتھوں میں پہاڑ ہے، آپ حکم دیں تو میں ان دونوں کو پہاڑوں کے نیچے دبا دوں جن لوگوں نے آپ کے دانتوں کو توڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد آنے والے لوگ ہمارا کلمہ پڑھ لیں۔ اتنے مہربان ہیں کہ آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے اور آپ شکوہ تک نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب نماز کا مسئلہ آتا ہے، جب نماز کی باری آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے جی چاہتا ہے کہ میں حکم دوں کسی کو نماز پڑھے لکڑیاں جمع کرنے کا، پھر حکم دوں کہ کوئی شخص نماز پڑھائے اور میں لوگوں کے درمیان جاؤں، میں لوگوں کے گھروں میں پہنچوں، دیکھوں کہ وہ لوگ جو لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں یا وہ لوگ جو نمازوں کو نہیں پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو بھی جلا دوں، ان کے گھر والوں کو بھی جلا دوں۔ اللہ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، حضور فرماتے میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اس کو بھی جلا دوں، اس کے گھر والوں کو بھی جلا دوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ معزز سامعین اکرام، جو اتنا کریم نبی، اتنا مہربان نبی اپنی تکلیفوں کے اوپر جو نہ پریشان ہوا ہو، جو امت کی نماز کے اوپر اتنا سخت ناراض ہو جاتا ہو، تو یہاں پر ہم اور آپ کو اور فکر کرنا پڑے گی، یہاں پر ہم اور آپ کو سوچنا پڑے گا یار کہ جس نبی نے اتنی ساری کوششیں کی ہیں، آج اس کے لیے ہم اور آپ 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ جس اسلام نے ہم اور آپ کو امن سکون عطا فرمایا، جس اسلام نے ہمارے اوپر اتنے سارے احسانات فرمائے ہیں، آج ہم اور آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں مل پا رہا۔ مولانا سامنے کرام، خدا کے واسطے غور و فکر کرو، وہ دل، وہ گھر برباد کر دیے جاتے جہاں پر نماز پڑھنے والے نہ ہوں۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں پر لوگ نمازوں کی پابندی کرتے تھے شروع میں، تو بڑا ہی خوشحال ملک تھا، وہ بڑا خوشحال بستی تھی، وہاں نہریں جاری تھی، پانی کی نہریں جاری تھی، درخت ہرے بھرے تھے، لوگ خوشحال تھے، آپس میں خوشحالی کی زندگی کو بسر کر رہے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی بستی سے کچھ سالوں کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بستی برباد کر دی گئی ہے۔ موسیٰ نے دیکھا جہاں پر نہریں بہ رہی تھی وہ بالکل سوکھ چکی ہیں، جو درخت ہرے بھرے تھے، جن درختوں کے اوپر پھل لدے ہوئے تھے، وہ درخت بالکل سوکھ چکے ہیں، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، لوگ پریشانی کی وجہ سے مر رہے ہیں، لوگ تکلیف کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ آخری نیا عذاب ایسا کیسے آ گیا؟ یا اللہ ابھی کچھ لمحے پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، کچھ وقت پہلے بھی میں یہاں سے گزرا تھا، یا اللہ یہ بستی تو آباد تھی، یہ خوشحال تھے، یہاں کے رہنے کے والے باشندے سارے کے سارے صحت مند تھے،
या अल्लाह थोड़े से वक्त में ये क्या हो गया, थोड़े से वक्त में तकलीफ कैसी आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा, अल्लाह ने फरमाया मूसा जब तक ये मेरी इबादत करते रहे, जब तक ये मेरी इबादत कर रहे तब तक मैंने छूट देता रहा, तब तक मैं इनके ऊपर अपनी नेमतों को जाहिर करता रहा। जहां इन्होंने नमाज को छोड़ दिया, जहां इन्होंने नमाज को छोड़ दिया, मैंने सारा की सारी रहमत को अपनी तरफ बुला लिया, सारी की सारी आशाइशों को अपनी तरफ बुला लिया है। अभी जिस तरीके से अमल करें इसी तरीके से इन्हें अमल की जजा दी जाएगी। मोहतरम सामने कराम तो पता चला कि वो बस्ती, वो घर, वो बस्तियां आबाद रहा करती हैं जिसमें लोग नमाज पढ़ने वाले हों, जिसमें लोग कुरान पढ़ने वाले हों। वो घर, वो बस्तियां बर्बाद कर दी जाती हैं जहां लोग बेनमाजी रहते हों। मोहतरम सामने कराम खुदा के वास्ते इन बातों के ऊपर गौर फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या जवाब देंगे जा करके। जिस तरीके से हम और आप खाली हाथ आए थे इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खाली हाथ जाना है। तो सोचो आज हम और आप जो अपने ऊपर फख्र करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ऊपर, अपनी इमारतों के ऊपर, अपने घरों के ऊपर, अपनी बिल्डिंगों के ऊपर जो फख्र करते हुए नजर आ रहे हैं, मोहतरम सामने कराम ये कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये नहीं है कि आप अच्छे खासे दुनिया के अंदर पैसा कमा लें। एक हदीस शरीफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं किसी गरीब को किसी अमीर पर, हुजूर फरमाते हैं किसी गरीब को किसी अमीर पर, किसी सफेद चेहरे वाले को काले चेहरे वाले पर, किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर कोई फजीलत नहीं है। फजीलत बस तकवा और तहारत की है, फजीलत बस तकवा और परहेजगारी की है। तुम में जो शख्स सबसे ज्यादा परहेजगार होगा वो सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुकर्रब होगा। और अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अमल को देखता है। जिस तरीके से हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अमल करेंगे इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको दुनिया में भी कामयाबी नसीब फरमाएगा और आखिरत में भी नसीब फरमाएगा। मोहतरम सामने कराम हम और आपको ये बिल्कुल तहैया करना चाहिए, दिल के पुख्ते इरादे से बिल्कुल अज़्म मुसम्मम करना चाहिए कि जो भी हो जाए, मसला कोई भी आ जाए, तकलीफ कोई भी आ जाए, हम और आपको नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में आदमी से पूछा जाएगा वो उसकी नमाजें होंगी, वो उसकी नमाजें होंगी। अगर हम और आप क़यामत के मैदान में छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर कब्र के अजाब से निजात पाना चाहते हैं, अगर जहन्नम के अजाब से निजात पाना चाहते हैं तो हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर को सजदे में रखना होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर को सजदे में रखना होगा। मोहतरम सामने कराम एक हदीस शरीफ और है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोग सारी नमाजें तो पढ़ लेंगे, लोग सारी नमाजें तो पढ़ लेंगे, लेकिन हमारी उम्मत में वो शख्स जो मुनाफिक होगा, जिसका ईमान कमजोर होगा, वो फजर और इशा की नमाज नहीं पढ़ सकेगा। फजर और इशा की नमाज ये मुनाफिकों के ऊपर भारी पड़ जाएगी, ये मुनाफिकों के ऊपर भारी पड़ जाए जिनका ईमान कमजोर होगा। आप देख लीजिए हम और आप इशा में भी खाली रहते हैं और फजर में भी खाली रहते हैं। इसमें आदमी कोई बहाना कर ही नहीं सकता है कि हम फला काम के अंदर मशगूल थे, फला चीज के अंदर मशगूल थे। नहीं, कोई बहाना आप नहीं कर सकते हैं कि फजर में मशगूल हम क्या कर रहे थे। सारे के सारे लोग खाली रहते हैं फजर और इशा के अंदर। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि हम और आप इन नमाजों के अंदर पाबंदी नहीं कर पा रहे हैं। यह अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का सबब है। खुदा के वास्ते मोहतरम सामने कराम आप नमाज छोड़ना आसान समझ रहे हैं, आप इस चीज के तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मैं बताता हूँ आपसे ये बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला बगैर इसके अदा किए आपको छोड़ ही नहीं सकता है। मैंने कई मरतबा वो वाक़या सुना था उस औरत का, बच्चे की विलादत हो गई थी, बदकारी हुई थी उससे, बच्चे की विलादत हुई थी उससे। तो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे भगा दिया। अल्लाह ने फरमाया मूसा क्यों भगाएगा, फला फला गुनाह हो गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा आप जानते नहीं कि इससे बढ़कर भी कोई गुनाह है। फरमाया या अल्लाह इससे बढ़कर भी गुनाह क्या हो सकता है। आपने फरमाया इससे बढ़कर भी गुनाह ये है कि आदमी एक वक्त की नमाज को जानबूझ करके छोड़ दे, एक वक्त की नमाज आदमी जानबूझ के छोड़ दे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी के बारे में गौर व फिक्र करते रहा करें और ज्यादा से ज्यादा नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश किया करें। अगर हम और आपकी नमाजें मुकम्मल रहेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम और आपको निजात मिल जाएगी। अगर नमाजें ना मुकम्मल रहेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको सख्त अजाब देगा। मैंने कई मरतबा आपके सामने बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बड़ा सख्त है, अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त बड़ी सख्त है। तो हम और आपको आज ही से यह अज़्म मुसम्मम करना चाहिए कि जितनी नमाजें छूटी तो छूटी, लेकिन आइंदा कभी भी हम और आपसे नमाजें ज़ाया नहीं होंगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको इस छोटी सी बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों को उनके वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए।